ایازی عشق، عبودیت اور ربوبیت کے درمیان جو توازن غلام ایاز نے قائم کیا وہ کوئی اور نہ کر سکا۔ روایات کے مطابق ایاز نامی غلام جارجیا کے علاقے میں پیدا ہوا۔ مختلف مالکان کے ہاتھوں فروخت ہوتا ہوا وہ بالآخر سلطان محمود غزنوی کی ٹیم میں شامل ہوا۔ اپنی ایمانداری اور خوبیوں کی بنا پر وہ سینئر وزیر بنا، مگر اس اعلیٰ عہدے کے باوجود وہ کبھی اپنی اوقات نہیں بھولا۔ عام طور پر دنیاوی عہدے اور جاہ و جلال ملنے کے بعد اکثر لوگ اپنی اوقات بھول کر عیش و عشرت میں کھو جاتے ہیں، مگر ایاز نے ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھی کہ وہ بنیادی طور پر غلام تھا۔ اگر اسے دنیاوی کامیابی ملی ہے تو یہ خداوند کریم کا اس پر کرم ہوا ہے، اور دنیاوی طور پر سلطان محمود غزنوی کی سرپرستی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایاز کی اس حقیقت پسندی کا سلطان محمود غزنوی پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے بھی سادگی اور خدا خوفی کا دامن کبھی نہ چھوڑا۔ عرض کیا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایک موقع پر علامہ اقبال نے لکھا، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ شروع میں جب ایک مالک نے چند ملازمین کو ایک باغ کی رکھوالی پر لگایا تو باقی ملازمین نے خیانت کرتے ہوئے باغ سے بہت سا پھل توڑ کے کھا لیا۔ جب مالک نے پوچھا تو سب ملازمین نے بیک زبان کہا کہ سارا پھل ایاز کھا گیا ہے۔ مالک جب سزا دینے لگا تو ایاز نے عرض کیا کہ ایک بار اس کے فارمولے کے مطابق جھوٹ سچ کا تعین کر لیا جائے، پھر جو مرضی سزا دیں۔ ایاز کے فارمولے کے مطابق تمام ملازمین کو گرم نمکین پانی پلا کے دوڑایا گیا تو سب ملازمین نے تھوڑی دور جا کے قے کر دی۔ سب کے اندر سے بہت سے پھل نکلے، مگر ایاز کے اندر سے پانی کے سوا کچھ نہ نکلا۔ چنانچہ سب کو سزا ملی اور ایاز کو ترقی ملی۔ سلطان محمود غزنوی نے نوٹ کیا کہ ہر ویکنڈ پہ اس کا وزیر ایاز جنگل میں جاتا ہے۔ ایک روز اس نے چوری چوری پیچھا کیا تو دیکھا کہ ایاز ایک غار کے اندر پہنچا، جہاں ایک چھوٹی سی گٹھری سے ایاز نے پرانے کپڑے نکال کر پہنے اور ٹوٹے ہوئے آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر ماضی کو یاد کر کے کافی دیر تک روتا رہا۔ اچانک سلطان محمود غزنوی سامنے آیا اور اس سب کی وجہ پوچھی تو ایاز نے بتایا کہ آپ نے مجھے بہت بڑا عہدہ دے دیا ہے، جس سے مجھے مغروری کا خدشہ رہتا ہے۔ جب میں یہاں آتا تھا تو یہ غلامانہ لباس زیب تن کیا ہوا تھا، میں اسی پرانے لباس کو پہن کر خود کو اپنی اوقات یاد دلاتا ہوں تاکہ نفس اپنی اصلیت کو یاد رکھے اور کسی قسم کی مغروری سے باز رہے۔ اور بھی بہت سے واقعات ایاز کی طرف منسوب ہیں، جس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہر بندہ ہی بنیادی طور پر مالک اعلیٰ کا غلام ہے۔ اگر غلام بن کے رہے تو دنیا و آخرت میں بچت ہو جائے گی، اگر خدا بن بیٹھے تو اصلی خدا کی پکڑ بہت سخت ہے۔